نورا آئینے کے سامنے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی نرم ہلکے گلابی رنگ کا شفاف حجاب تھا جو اس نے 2 ہفتے پہلے خریدا تھا۔ ہر روز وہ اسے دیکھتی، انگلیوں سے چھوتی لیکن ہمت نہ کر پاتی، اسے دوبارہ تہہ کرتی، دراز میں رکھ دیتی اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرتی۔ مگر آج کا دن مختلف تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی صبح کی روشنی جیسے اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ شاید یہ روشنی اس کے دل کی روشنی سے جڑ گئی تھی۔ آج دل کی دنیا میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ نورا کینیڈا کے ایک چھوٹے غیر معروف قصبے میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی تھی۔ اس کے والدین مسلمان تھے اور اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے تھے، مگر وہ قصبہ جہاں وہ رہتی تھی وہاں ان کا خاندان شاید واحد مسلم خاندان تھا۔ اسکول میں نورا کو غیر معمولی سمجھا جاتا۔ اس کے لنچ کے مسالے دار کھانے بچوں کے لیے مذاق کا ذریعہ بن جاتے، عام بات تھی۔ آہستہ آہستہ نورا نے سیکھ لیا کہ کیسے جھوٹا بن کر جیا جاتا ہے، اپنے اصل کو چھپا کر، لوگوں کے مطابق خود کو ڈھال کر۔ وہ اسلام سے محبت کرتی تھی دل سے، لیکن دنیا کا خوف، لوگوں کی باتیں اور فٹ ان ہونے کی خواہش نے اسے کبھی حجاب پہننے نہ دیا۔ اس کے لیے حجاب صرف ایک کپڑا نہیں تھا بلکہ ایک اعلان تھا، ایک دیوار جو لوگوں کو یہ بتاتی تھی کہ میں مختلف ہوں، اور وہ یہ اعلان کرنے سے ہمیشہ ڈرتی رہی۔ لیکن سب کچھ رمضان کے ایک دن بدل گیا۔ پچھلے رمضان میں ایک جمعے کے دن جب وہ مقامی مسجد میں جمعے کے خطبے کے لیے گئی، ایک غیر متوقع منظر نے اس کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ مسجد میں خواتین کے حصے میں ایک سفید فام کینیڈین خاتون داخل ہوئی، حجاب میں ملبوس، نہایت پرسکون اور باوقار۔ خطبے کے بعد اس خاتون نے سب کے سامنے چند منٹ کی تقریر کی۔ اس کی آواز میں سکون اور الفاظ میں طاقت تھی۔ اس نے کہا، دنیا نے مجھے سکھایا ہے کہ میری قدر اس بات پر ہے کہ میں کیسی لگتی ہوں، کیا پہنتی ہوں اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ میری اصل قدر اس بات پر ہے کہ اللہ مجھے کیسے دیکھتا ہے۔ نورا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ خاتون صرف ایک دن پہلے مسلمان ہوئی تھی اور اس نے حجاب پہن کر مسجد میں آنا ضروری سمجھا، جبکہ نورا جو کہ پیدائشی مسلمان تھی، برسوں سے خود سے لڑتی آ رہی تھی۔ اس دن نورا نے پہلی بار حجاب کو رکاوٹ نہیں بلکہ طاقت کے طور پر محسوس کیا۔ آج اس لمحے کے اثر نے اسے اس آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کے ذہن میں سالوں کا طوفان تھا۔ دفتر میں لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ سمجھیں گے کہ مجھے کسی نے مجبور کیا؟ میرے غیر مسلم دوست کیا سوچیں گے؟ لیکن جب اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اپنی آنکھوں میں جھانکا، اسے لگا وہ پہلی بار خود سے نظریں ملا رہی ہے، جیسے کوئی بکھری ہوئی چیز اب مکمل ہو رہی ہو۔ اس نے گلابی حجاب کو اٹھایا، نرمی سے سر پر رکھا، لپیٹا اور پن لگا دی۔ کوئی بڑا اعلان نہیں تھا، نہ کوئی ڈرامہ، بس ایک خاموش فیصلہ تھا، خود کو قبول کرنے کا، اللہ کے فیصلے کو دل سے اپنانے کا۔ اس دن نورا گھر سے باہر نکلی تو بہت کچھ بدلا ہوا تھا۔ کچھ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، کچھ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ سفر کے دوران 2 حجابی خاتون نے اس کی طرف دیکھا اور گرم جوشی سے مسکرائیں، جیسے کسی چھپی ہوئی بہن کو پہچان لیا ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نورا کے دل کو سکون دیتی گئیں۔ اس رات جب نورا نے نماز پڑھی تو پہلی بار اسے لگا کہ وہ پورے دل سے اللہ کے سامنے کھڑی ہے، نہ کوئی نقاب، نہ کوئی خوف، نہ کوئی جھجک۔ یہ سچ ہے کہ اگلے دنوں میں نورا کو شک بھی ہوا، کبھی وہ تھوڑی ڈری بھی، لیکن ہر صبح جب وہ حجاب اٹھاتی تو یہ صرف ایک کپڑا نہیں ہوتا، یہ اس کی پہچان، اس کی قوت، اس کا سکون ہوتا۔ حجاب اب اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا فخر تھا۔ آخر میں ایک پیغام، اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا آپ کو حجاب پہننا چاہیے یا نہیں، تو خود سے ایک سوال کریں، کیا میں اللہ پر یقین رکھتی ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو یاد رکھیں، اللہ پر یقین صرف دل سے نہیں، عمل سے بھی ہوتا ہے۔